بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام اور ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے مفعول مطلق پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ بات ہوئی تھی کہ مفعول مطلق کو مطلق کیوں کہا جاتا ہے. اسی طرح منصوبات کی جو 12 قسمیں ہیں اس میں سے 5 مفعولات ہوتے ہیں، اور ہر مفعول کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی حرف جار کے ساتھ کوئی نہ کوئی قید لگی ہوئی ہے. جیسے مفعول بھی گزر چکا ہے، وہاں پر با کی قید لگی تھی. مفعول لہو ہے، اس میں لام کی قید ہے. مفعول معہو ہے تو مع کی قید ہے. مفعول فی ہے تو فی کی قید لگی ہوئی ہے. اور مفعول مطلق جو تھا وہ مطلق تھا، اس کے پاس کوئی قید نہیں تھی، اس لیے اس کو مطلق کہا جاتا ہے. بہرحال یہ کل کا سبق تھا. آج ہم پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ مفعول لہو. اب مفعول آ گیا ہے تو اس کا تعلق فعل سے ہوگا. اب لہو لگ گیا ہے. لہو جس کے لیے کام کیا گیا ہو، جس کی وجہ سے کام ہوا ہو، تو وہ مفعول لہو ہے. کوئی بھی کام واقع ہوا ہو، کسی بھی فاعل نے کوئی کام کیا ہو، اب وہ کام کیوں ہوا ہے، تو جو لفظ اس چیز کو بتلائے گا یا جو جملہ اس چیز کو بتلائے گا، وہ جملہ یا وہ لفظ مفعول لہو بنے گا، اور وہ مفعول لہو منصوب ہوگا. اب مفعول لہو کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. اب اسی کو وجہ کو علت سے تعبیر کرتے ہیں. مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے فعل کی علت یعنی وجہ بتلائے. اپنے فعل کی علت یعنی وہ اس سے پہلے جو فعل جو کام ہوا ہے، اب وہ لفظ آ کر بتلائے گا کہ یہ کام جو فاعل نے کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، وہ لفظ بتلائے گا. جیسے قرآن کریم کی مثال ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، تم اپنے بچوں کو روزی کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو. اب یہاں پر جو کام فعل ہے، یہاں پر قتل کا فعل ہے، اور وہ نہیں کی شکل میں ہے تو فعل نہیں کرنا ہے. جیسے کہ ہم فعل کے بارے میں آتا ہے کسی کام کے کرنے یا نہ ہونے کو بتلایا جائے، تو یہاں پر بھی کام ہے اور نہ کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کرو. لا تقتلوا اولادکم، تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اس کا پس منظر وہی ہے کہ بچوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور بہت سی وجوہات ہوتی تھی. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر ہم نے بچے زیادہ پیدا کر دیے تو پھر ان کو ہم خود غریب ہیں تو ہم کیا کھائیں گے اور اس بچے کو کیا کھلائیں گے. تو اس چیز کی رد کرتے ہوئے کہ بھائی لا تقتلوا اولادکم، تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو. کیوں مت کرو؟ اس کام نہ کرنے کی علت کیا ہے؟ خشیۃ املاق، روزی کی تنگی. املاق تنگی کو کہتے ہیں. خشیت ڈر، خشیت املاق روزی کی ڈر کی وجہ سے کہ روزی تنگ ہو جائے گی، ہمارے کھانے کو نہیں ہے، ان کو کھانے کو کیا ہوگا. تو یہ چیز اس ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو ہم کھلانے والے ہیں. بہرحال یہاں پر جو مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، تو مفعول لہو خشیتہ ہے، اور یہ خشیتہ یعنی ڈر. اور یہ یہاں کس کے ڈر کی وجہ سے؟ لا تقتلوا، قتل مت کرو. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے اولاد کو قتل مت کرو تنگی کی ڈر کی وجہ سے. تو یہاں پر لا تقتلوا جو فعل ہے اس کی علت یہ ہے کہ لا تقتلوا کیوں کہا گیا ہے؟ کہ خشیۃ املاق کی وجہ سے، کہ آپ کو ڈر ہے کہ تنگی ہو جائے گی، کھانے پینے میں روزی میں تنگی ہو جائے گی، تو اس ڈر سے آپ اپنے اولاد کو قتل نہ کرو. اسی طرح دوسری مثال ہے قمت اکراما لزید. قمت میں کھڑا ہوا، زیدن زید کے لیے. اب اکرامن، اکرام کی وجہ سے، ایک زید معزز شخصیت ہے، زید بڑا آدمی ہے اور زید کی اہمیت ہے. اب وہ جب بندہ آتا ہے تو یہ بندے کوئی کہہ رہا ہے قمت میں کھڑا ہو گیا. کیوں کھڑا ہو گیا؟ زید کے اکرام کے لیے. قمت میں کھڑا ہوا، تو میرے کھڑے ہونے کا جو کام ہوا ہے، کھڑے ہونے کا جو فعل ہوا ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ بھائی زید کا اکرام کرنا تھا.
تو زید کے اکرام کی وجہ سے میں کھڑا ہوا۔ تو یہاں پر لفظ اکرامن جو ہے یہ لفظ وجہ بتلا رہا ہے، اس سے پہلے جو قمت فعل تھا اس کی وجہ، اور جب اس کی وجہ بتلا رہا ہے تو یہ اکرامن مفعول لہو ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا دو مثالیں، خشیت املاق و اکرامن لزید، کسی بھی فعل کی وجہ، جو بھی کام ہوا ہے وہ کام کیوں ہوا ہے، جو بھی لفظ اس چیز کو بتلائے گا تو وہ چیز مفعول لہو بن جائے گی۔ اب ایک بات فائدے کے طور پر کہ مفعول لہو کو مفعول لأجلہ بھی کہتے ہیں، مفعول لہو کو مفعول لأجلہ بھی کہتے ہیں۔ مفعول لہو کو عربی زبان میں اس کی اصطلاح میں مفعول لأجل، اجل کے معنی بھی وجہ کے ہیں، مفعول لأجلہ کہ ایسا کام، مفعول ایسا جس کی وجہ سے کام کیا گیا ہو اس کو مفعول لأجلہ کہتے ہیں۔ اب ایک اور فائدے کے طور پر کہ جب کبھی کبھی تو فعل کے بعد علت بتلانے کے لیے ایک لفظ آتا ہے تو اسے مفعول لہو کہتے ہیں، کبھی کبھی علت بتلانے کے لیے پورا جملہ آتا ہے تو وجہ بتلانے کے لیے ایسے جملے کو جملہ معللہ کہتے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے لا تصوموا فی هذه الايام کہ تم ان دنوں میں روزہ نہ رکھو۔ اب تم ان دنوں میں روزہ نہ رکھو تو فإنها ایام اکل وشرب وذکر اللہ عز وجل، یہ احمد کی روایت ہے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان روزے، حضور فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں روزے مت رکھو۔ کیوں نہیں رکھو؟ اس لیے کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ تو اب فإنها ایام اکل وشرب وذکر اللہ عز وجل، یہ پورا جملہ جو ہے یہ لا تصوموا کی علت بن رہا ہے، علت بتلا رہا ہے کہ روزہ کیوں نہ رکھا جائے۔ تو یہ جو بعد کا جملہ ہے یہ معللہ ہے، تو کبھی کبھی علت بتلانے کی ایک لفظ بھی آتا ہے اور کبھی پورا جملہ بھی آتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی ترکیب کس طرح کریں گے۔ جیسے ایک مثال ہم وہی لیتے ہیں، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق والی مثال لیتے ہیں۔ لا تقتلوا فعل با فاعل، لا تقتلوا فعل ہے، با فاعل، فاعل اندر ہے یعنی واو ضمیر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ انتم ضمیر کی جگہ پر بولی جا رہی ہے، جمع مذکر حاضر میں ہے۔ اولادکم، اولاد مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، تو یہ مفعول بہ ہے کیونکہ یہاں پر اس کا فعل واقع ہو رہا ہے، اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے یا فعل نہیں واقع ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ خشیت املاق، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول لہو۔ اب جب مفعول لہو ہو گیا، سب کی حیثیت متعین ہو گئی، اب آپ ترجمہ کریں گے، ترکیب کو سمیٹیں گے تو فعل با فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے ہوا کہ نہیں کا صیغہ ہے لا تقتلوا، فعلیہ اس لیے ہوا کہ شروع میں کیا ہے، فعل ہے، اور لا تقتلوا پورا جملہ مستمر کی بات ہو رہی ہے تو جملہ فعلیہ ہے۔ اب مفعول لہو کو بھی جو نصب دیتا ہے اس کا عامل فعل ہی ہوتا ہے، جیسے لا تقتلوا نصب دے رہا ہے اولاد کی دال کو، اولاد کو منصوب کر رہا ہے مفعول بھی بنا کر، اور لا تقتلوا یہ فعل یہ نصب دے رہا ہے خشیت املاکن میں خشیتہ کو، تو خشیتہ پہ جو نصب آ رہا ہے یہ نصب لا تقتلوا، اس میں عامل لا تقتلوا ہے جو اس کو نصب دے رہا ہے مفعول لہو بنا کر۔ تو یہ ہوا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے مفعول لہو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اس کی تفصیل آئے گی اور بہت ساری چیزوں میں استعمال بھی ہوتا ہے۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ ہو جو یہ بتلائے کہ اس کے پہلے جو فعل ہے وہ کیوں ہوا ہے، اگر وہ لفظ اس چیز کو بتلا رہا ہے تو وہ مفعول لہو ہوگا، اور مفعول لہو فعل لازم کا بھی آتا ہے اور فعل متعدی کا بھی آتا ہے۔ جیسے لا تقتلوا اولادکم میں فعل متعدی ہے، مفعول بہ بھی تھا، لیکن قمت اکراما لزید میں آپ دیکھ سکتے ہیں قمت فعل و فاعل ہے اور اکراما لزید میں مفعول بہ نہیں ہے، کیونکہ وہ فعل لازم ہے، اس کا مفعول بھی نہیں آتا لیکن مفعول لہو آتا ہے۔ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ مفعول بھی ہے جو فعل متعدی کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے چار مفعولات ہیں، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول فی، یہ فعل لازم سے بھی آتے ہیں۔ آج ہم اپنے سبق کو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔